بعض دوائیں ایسی ہیں جن کا جینیٹلز کے ارد گرد سے تعلق ہے اور اس میں وہ نمایاں کردار ادا کرتی ہیں. ان میں ایک کروٹن ہے، ایک رسٹاکس ہے اور ایک اینیگیلس بھی ہے. اسی طرح گریفائٹس بھی بعض دفعہ اسی تعلق میں استعمال ہو جاتی ہے. یعنی کروٹن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا سر سے بھی تعلق ہے، چہرے سے بھی تعلق ہے، اور جو بھی اس کی ایرپشنز ہیں وہ رسٹاکس کے مقابلے پر نسبتاً چھوٹی ہوتی ہیں. رسٹاکس کے چھالے سب سے بڑے ہیں. رسٹاکس کی شکل اس طرح پہچانی جا سکتی ہے کہ جیسے وہ آگ سے چھالے ابھر آتے ہیں مختلف شکل کے، اور جتنا ویپنگ ایگزیما رسٹاکس کا ہے اتنا اور کسی چیز میں نہیں ملتا. یہ ٹپیکل سمبل آف ویپنگ ایگزیما. کیوں؟ میری ایک نند ہے نا، جی. اس کے کوئی 5-7 سال سے تھا یہ ہاتھ میں ایگزیما، اور اسی طرح کا جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو اس نے سلفر اور واسٹیکس لگاتار کھائی ہے تو اس کو شفا ہو گئی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ربا میں ایک دفعہ ایک غریب مزدور، اس کی بیوی کو ویپنگ ایگزیما جو لپیٹ کے ہاتھ رکھنے پڑتے تھے، کپڑے بھیگتے تھے بار بار، اور نہ کھانا پکا سکے نہ کوئی اور کام. بڑی مصیبت ہے، غریب آدمی کے لیے تو بہت ہی مصیبت ہے. تو میں نے اس کو رسٹاکس کی 1000 کی ایک خوراک دی. اس کو میں نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد آ کے رپورٹ کرو. تو اس کا پہلے ہی 2-3 دن میں پیغام آ گیا کہ بہت زیادہ بھڑک اٹھا ہے. میں نے کہا اب انشاءاللہ آرام آ جائے گا، لیکن اگر نہ آئے تو پھر بدلنی پڑے گی دوا. یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو ہومیوپیتھی کہتے ہیں الحمدللہ بھڑک اٹھا ہے اور بعد میں ٹھیک ہی نہ ہو تو یہ ظلم کرتے ہیں. وہ اگر بھڑکا ہے ریئیکشن میں اور دوا ٹھیک تھی تو پھر ضرور دبتا ہے، اور اگلی دوا کی خوراک پر ویسا نہیں بھڑکتا. پھر یہ خاص پہچان ہے کہ ریئیکشن تھا جو فیوریبل ہے. توجہ ہوگی جسم کی. دوسری دفعہ کچھ کم بھڑکے گا، تیسری دفعہ یا بھڑکے گا ہی نہیں یا معمولی سا بھڑک کے تو پھر پیچھا چھوڑ دے گا مرض. تو اس لیے میں نے اس کو کہا کہ مجھے تسلی ہے لیکن تم ہفتے کے بعد پھر آؤ. ہفتے کے بعد آئی تو ہاتھ خالی تھے، کپڑا نہیں تھا اور نشان تھے زخموں کے جیسے کچھ. اس پر اس کو میں نے 1000 کی دوسری خوراک دی. پھر بارہا سال تک اس کے میاں سے بھی آیا کرتے تھے مریض کے بھی، بچوں کو لے کے رابطہ رہا ہے، دوبارہ کبھی نہیں ہوا. تو رسٹاکس ویپنگ ایگزیما کی سب سے چوٹی کی دوا ہے، اور اسی لیے برنز میں بھی بہت مفید ہوتی ہے. اگر آگ لگ جائے کسی جگہ، کچھ جسم جھلس جائیں تو رسٹاکس فوراً دینے سے اس میں کمی آ جاتی ہے اس کی تکلیف میں. میں نے اس دفعہ کینیڈا کے دورے پہ دیکھا تھا، کریم کا غلطی سے ہاتھ، وہ بجلی کے جو چولہے ہوئے ہیں نا عجیب قسم کے بیہودہ سے، بعض دفعہ اس پہ دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ جلا ہوا ہے اور بڑا سخت گرم ہوتا ہے وہ. تو اس کا یوں پیچھے ہٹتے ہوئے ہاتھ سہارے کے لیے پڑا اور اس پہ سہارے میں جو زور آتا ہے وہ بھی آ گیا نا، تو بالکل آگ لگ گئی اس کے بدن میں. فوراً چھالا اٹھا. میرے پاس رسٹاکس تھی، اس کو 1000 میں نے دی. 2 نسخے فوری استعمال کیے. ایمرجنسی کے نسخے آپ کو یاد رہنے چاہیے. ایک، اگر اور کچھ نہ ہو، مٹی کا تیل ہو تو مٹی کا تیل سب سے اچھا ہے برن پہ فوری لگانے کے لیے. دوسرے، صابن تو ہے ہی نا، ہر جگہ موجود ہوتا ہے. صابن کے جو پانی سے گلے ہوئے حصے سے صابن کے اوپر ایک آتی ہے کریم سی، جو جھاگ نہیں ہوتی بلکہ گلا ہوا صابن. وہ کریم اگر ماؤتھ حصے پہ لگا دیں تو بہت ہی تسکین بخش ہے. چنانچہ میں نے اس کو فوراً، صابن تھا ہی پڑا ہوا اکثر گل جاتا ہے، اس کو فوراً اسکریپ کیا، اوپر لگا دیا. چند منٹ کے اندر ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہوں میں. زخم کو مندمل ہوتے کچھ وقت لگا لیکن جو آگ لگی ہوئی تھی وہ ٹھیک ہو گئی فوراً. تو رسٹاکس کی دوسری علامت یاد رکھیں، جتنی آگ اس مرض میں ہے اور کسی مرض میں نہیں، بھڑک اٹھتی ہے جگہ.
لیکن رسٹاکس کی ایک خوبی ہے جو اناگیلس میں نہیں ہے. رسٹاکس میں اگر ایک دفعہ آرام آئے ایک جگہ سے تو دوبارہ وہاں چھالا نہیں پڑے گا. اناگیلس میں اس جگہ بھی پھر پڑ جاتا ہے اور نسبتاً زیادہ گہری کیور کے بعد پھر آرام آتا ہے. مثلا ایک جگہ شفا ہو گئی, دوبارہ پھر وہاں سے چھالا اٹھ کھڑا ہوا, پھر شفا ہو گئی, پھر اٹھ کھڑا ہوا. معروف جگہوں کا بار بار ابھار یہ رسٹاکس کو رول آؤٹ کر دیتا ہے. کروٹن میں احتمال ہے کہ ہو جائے, مگر اکثر کروٹن میں جو میں نے دیکھا ہے وہ جب صاف کرتا ہے مرض کو تو صاف ہو جاتا ہے. لیکن رسٹاکس میں نا, اس میں اناگیلس میں اس جگہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے مرض, اور جلن اس شدت کی نہیں ہوتی جتنی رسٹاکس میں ہے. سمجھے؟ اس کے علاوہ میں نے کچھ علامتیں نوٹ کی ہوئی ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کمپیریٹو اسٹڈی, ایک بہت ہی خاص بات اس کی بتانے والی تھی, میں بھول گیا تھا, مجھے یاد آ گئی ہے دیکھ کے. کروٹن کے متعلق یہ بھی بتا دوں کہ رسٹاکس کا اینٹیڈوٹ کروٹن ہے, کروٹن کا اینٹیڈوٹ رسٹاکس ہے. اگرچہ اسہال کی علامتوں میں رسٹاکس کروٹن سے نہیں ملتا, لیکن اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کا اینٹیڈوٹ ہے. اسہال کی علامتیں ہوں تو کروٹن کا اینٹیڈوٹ پتہ کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ پوڈوفائلم. پوڈوفائلم میں بھی اسہال زور کے ساتھ ایک اسپرٹ میں آتے ہیں, اور کروٹن میں بھی یہ خاص علامت ہے. اور جہاں اس قسم کے اسہال ملیں, خارش نہ ہو, تو پوڈوفائلم اس کا اینٹیڈوٹ بنے گا کروٹن کا. اگر خارشی علامتیں نمایاں ہوں تو پھر رسٹاکس اس کا اینٹیڈوٹ ہے.